حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلبیب۔ گھر والوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلبیب کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام بھجوایا ہے؟ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا بھیجا ہے۔ جلبیب کہنے لگے آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی نہ قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال نہ دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس پر یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیباشی تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اتوضو میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔
تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ ان ساری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن مجھے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رؤوف و رحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نیش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کے دونوں بازو کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔